بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف کان الروایات علی اصناف و طوائف۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا عدد ائمہ کے بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک نکتہ بیان کیا کہ وہ روایات جو ائمہ کی تعداد پر دلالت کرتی ہیں وہ متواترہ سے بھی زیادہ، یعنی کیا مطلب، یعنی جو شرائط ایک خبر کے، ایک روایت کے متواترہ ہونے کے لیے درکار ہیں وہ ساری ان میں موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر موجود ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ گزارش بھی ہوئی کہ جن روایات کو دنیا مسلم روایات متواترہ میں شمار کرتی ہے، یہ ائمہ کی تعداد اور اسماء بیان کرنے والی روایات ان سے بلحاظ تعداد بھی زیادہ ہیں اور بلحاظ صراحت دلالت بھی زیادہ ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بزرگان نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص انصاف کرے، اگر کوئی شخص تعصب کی حنک اتار کر دیکھے تو اس کو کوئی شک و شبہ نہ ہوگا کہ پیغمبر کے بعد ائمہ کی تعداد 12 ہے، اور ہیں بھی سارے معین مشخص جن کے اسماء بھی موجود ہیں۔ آج کے اس درس میں کچھ روایات کو ذکر کیا جا رہا ہے جن روایات میں تعداد ائمہ کو بیان کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، امیر المومنین نے بیان فرمایا، اور دیگر ائمہ نے تعداد کو بھی اور ان کے اسماء مبارکہ بھی ذکر کیے ہیں۔ تو ان سب روایات کے بعد ہمارے لیے کوئی شک و شبہ نہیں، نہ کسی اور کو شک و شبہ ہونا چاہیے اگر وہ متعصب نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد ائمہ کی تعداد 12 ہے، کوئی 13واں امام نہیں ہے، اور پھر ہیں بھی معین اور مشخص جن کا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں کیا کہ وہ اولاد علی اور اولاد علی علیہم السلام ہے۔ فرماتے ہیں فالروایات علی، مختلف قسم کی روایات مختلف مضامین سے آئی ہیں۔ ما يدل علی ان الائمۃ 12 من قریش، کچھ روایات دلالت کرتی ہیں کہ 12 کے 12 امام قریش سے ہوں گے۔ وقد مرت الاشارۃ الیہا، بات ہوئی تھی کل جو ہم نے نام ذکر کیے تھے اس میں تو سارے کے سارے قریش سے تھے۔ مثلا بعض روایات ایسی ہیں ما يدل على انهم كانوا معینین عند الرسول الاعظم، بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ یہ ائمہ اور جو جن کی تعداد 12 ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک معین تھے، مشخص تھے، کوئی اجمال اشتباہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اخبرنی جبرائیل باسمائہم و اسماء آبائہم، کہ ان ائمہ 12 کے نام اور ان کے آبا کے نام خود جبرائیل نے مجھے آ کر من جانب اللہ بتائے ہیں، کہ ان کا خبر مجھے جبرائیل نے، جیسے جبرائیل باقی وحیاں لے کر آتا تھا ان میں یہ بھی تھی کہ تیرے بعد امام کون ہوگا اور اس کے والد گرامی کا نام کیا ہوگا۔
کچھ روایت ایسی ہیں ما یدل علی ذکر بعض خصوصیاتہم کہ جو ائمہ کی خصوصیات پر دلالت کرتی ہیں. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، اگر انسان تھوڑا سا وسعت قلبی سے، جیسے کہتے ہیں نا یہ اپنے ایمان کے دریچے کھول کے یہ فرمان پڑھے تو اس کو سکون آ جائے گا اور یقین حاصل جائے گا، شک و شبہ ختم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک فرماتے ہیں من سرہ ان یحیا حیاتی، جس بات کو شخص کو اس بات کی خوشی ہے، یعنی جس کو اس سے خوشی ہوتی ہے، جو یہ خوشی چاہتا ہے کیا، ان یحیا حیاتی، کہ اس کی زندگی ویسے ہو جیسے میری ہے، وَيَمُوتَ مِيتَتِي، اس کی موت اسی انداز میں ہو اسی وہ جیسے میری ہے، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَنِيهَا رَبِّي، اور وہ اس جنت میں داخل ہو جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، وَيَتَمَسَّكْ بِقَضِيبٍ غَرَسَهُ رَبِّي بِيَدِهِ، اور اس شاخ سے متمسک ہو، یعنی اس شجر کی شاخ سے جس شجر کی شجرکاری خود اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے شجرہ خاصہ سے متمسک ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ جس جنت کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا وہ اس میں داخل ہو، جو کہتا ہے کہ وہ میری زندگی کی طرح اور میری موت کی طرح، جو یہ چاہتا ہے جس کو ان چیزوں سے خوشی ملتی ہے، سبحان اللہ، فرمایا فَلْيَتَوَلِّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرے، وَأَوْصِيَاهُ مِن بَعْدِهِ، اور علی کے بعد جو اس کے 11 جانشین ہیں ان کے ساتھ ولایت، عشق، محبت، ان کو ولی سمجھے، ان کو اولا بالتصرف سمجھے، گویا ان کو امام سمجھے. فَإِنَّهُمْ لَا يُدْخِلُونَكُمْ فِي بَابِ الظِّلَالِ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ ائمہ یعنی علی اور جانشین علی تمہیں گمراہیوں میں داخل نہیں کریں گے، چونکہ یہ ہدایت ہی ہدایت ہیں. وَلَا يُخْرِجُونَكُم مِّن بَابِ هُدَىٰ، اور تمہیں ہدایت کے باب سے خارج نہیں کریں گے. وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، تم ان کو تعلیم نہ دے سکتے ہو، نہ دو گے، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، یہ تم سے اعلم ہیں، عالم افل التفضیل، یعنی ان سے بڑا پھر کوئی نہیں، وہ تم سے عالم ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک فرماتے ہیں انا رسول اللہ الی الناس اجمعین، میں اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے رسول ہوں، تمام انسانوں کے لیے میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. ٹھیک. وَلَكِنْ سَيَكُونُ مِن بَعْدِي أَئِمَّةً عَلَى النَّاسِ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میرے بعد اللہ کی طرف سے میرے اہل بیت میں سے ائمہ ہوں گے، میرے بعد میرے اہل بیت سے اللہ کی طرف سے منصوص امام ہوں گے، یقومون فی الناس، جو لوگوں میں موجود ہوں گے، لیکن فیکذبون، لوگ ان کی امامت کو نہیں مانیں گے، ان کو قبول نہیں کریں گے. وَيَظْلِمُهُمْ، اور ان پر ظلم کریں گے. کون لوگ؟ ائمۃ الکفر والضلال واشیاءہم، ائمہ کفر، ائمہ گمراہی اور ان کے ماننے والے، ان پر ظلم کریں گے، یعنی جو گمراہی اور ضلالت کے پیشوا ہوں گے، وہ لوگ اور ان کے ماننے والے
ان پر ظلم کریں گے. یعنی دو باتیں، ایک تو ہے کہ ان کو مانیں گے ہی نہیں، لیکن دوسری یہ ہے کہ ان پر ظلم کریں گے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ، کہ ہر سال میں ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. وَأَنَّهُ يَنزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، اس لیلۃ القدر میں، اس رات میں پورے سال کے امور نازل ہوتے ہیں. کیا؟ یعنی اس کی روزی کے فیصلے، زندگیوں کے فیصلے، موت کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، فلاں فلاں اسی رات میں. لیکن فرمایا وَإِنَّا لِذَلِكَ الْأَمْرِ، وہ جو امور اس رات میں نازل ہوتے ہیں اس کے ولاۃ بعد رسول اللہ. وَإِنَّا لِذَلِكَ الْأَمْرِ وَلَاتٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، اور جب تک پیغمبر اکرم تھے تو وہی ان تمام امور کے اولی الامر تھے، والی امر تھے. لیکن پیغمبر کے بعد بھی یہ سارے امور جو لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں ان کے ولاۃ ہیں، والی ہیں. فقیلا، سوال کیا گیا من ہم، کون ہیں وہ جو پیغمبر کے بعد بھی اولی الامر ہیں یا والی امر ہیں؟ اولی الامر نہ کہو، ولاۃ امر ہیں، یہ جن کی سرپرستی میں سب ہوتا ہے. فرمایا انا و 11 من صلبی، میں اور میری نسل میں سے 11 ائمہ ہیں، محدثون، اور محدث ہیں. محدث ہم نے پچھلی بحثوں میں بار بار کہا کہ وہی امام پر نہیں آتی، نبی پر آتی ہے. لیکن امام محدث یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطریق الہام ان کو خبریں عطا کرتا ہے، علم دیتا ہے، یا فرشتے کی آواز میں ان کو وہ علم اور اخبار اور خبریں عطا کرتا ہے، لیکن وہ فرشتے کو دیکھتے نہیں ہیں جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے، ان کو کہتے ہیں محدث. اسی طرح امام قول ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا نحن 12 اماما، ہم 12 امام ہیں، منہم حسن و حسین ثم الائمہ بولد الحسین علیہ السلام. اب یہ ساری روایات کیا بتا رہی ہیں؟ تعداد ائمہ کو بیان کر رہی ہیں صراحت کے ساتھ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، فرماتے ہیں من بعد 12 نقیبا نجیبا محدثون مفہمون، کہ میرے بعد 12 نقیب نجیب ہوں گے، ٹھیک، سارے کے سارے محدث ہوں گے، مفاہمون، سارے کے سارے مکتب الہی سے فہم یافتہ ہوں گے، یعنی ان کی علم، تربیت، فہم، سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہوگا. آخرہم القائم بالحق، اور ان میں سے آخری ہوگا جو حکومت حق کو قائم کرے گا، یملؤھا، اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، کما ملئت جورا، جیسا کہ وہ ظلم و بربریت سے پر ہو چکی ہوگی. وَهَكَذَا زَادَتِ الرِّوَایَاتِ بَيَانًا مِنْ جِهَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَسَائِرِ الْخُصُوصِیَات. یہ تو ہم نے بطور نمونہ آپ کو بتائی ہیں. بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں کسی میں اسماء ذکر ہیں، کسی میں صفات، کسی میں ان کی خصوصیات ذکر ہیں. فرماتے ہیں ان سب کے مطالعے کے بعد لا يبقى مجال للتردید والتشکیک، ان ساری روایات کے مطالعہ کے بعد، غور و فکر کرنے بعد، کسی قسم کے تردد اور تشکیک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ بندہ کسی کو شک میں ڈالے یا خود شک میں پڑے یا تردد کا شکار ہو کہ پتہ نہیں پیغمبر کے بعد یہ امام ہیں یا نہیں ہیں، تعداد 12 ہیں یا نہیں. نہ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ الْاثْنَى عَشَرَ، ان 12 کے 12 اماموں میں سے ہر ایک
منصوص من قبل الامام سابق، اپنے سے پہلے والے امام کی زبان سے منصوص من اللہ ہے کہ ہر موجود امام اپنے بعد والے امام پر نص قائم کر کے بتا کے گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے بعد امام کون ہے، حتی ینتہی الی تنصیص، اور وہ نص اس کی ذات تک نہیں، وہ سلسلہ نص چلتا چلتا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور جو پیغمبر کی تنصیص ہے وہ منتہی ہوتی ہے اللہ کی تنصیص پر، کہ امام محمد باقر نے جو فرمایا کہ میرے بعد جعفر صادق ہیں، تو امام محمد باقر کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا، ان کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے، ان کے بارے میں امام حسن علیہ السلام نے، ان کے بارے میں علی علیہ السلام نے، ان کے بارے میں پیغمبر اکرم، یہ سلسلہ تنصیص یوں چلا، اور پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں بتایا کہ میرے بعد میرا خلیفہ اور خلافت الہیہ کا حقدار کون ہے، من تنصیص اللہ، اللہ نے معین کی ہے۔ قال شارح العلامہ، علامہ ہلی، شرح تجرید الاعتقاد کشف المراد جس کا نام ہے، فرماتے ہیں کہاں اندہ تبیین امامت الائمۃ الاحد عشر، کہ جب امام علی علیہ السلام کی امامت کے بعد باقی 11 ائموں کی امامت کو وضاحت کی یا اس کو بیان کیا، تو فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ، 3 لحاظ سے ان کی امامت کو واضح کیا، بِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ، یعنی انداز استدلال ہے علامہ کا۔ نمبر 1 فرماتے ہیں النقل المتواتر من الشیعۃ خلفا عن سلف، روایات متواترہ شیعہ کے پاس نسب در نسل، فإنه يدل على امامت کل واحد من هؤلاء بالتنصیص، روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں کہ ان ائمہ میں سے ہر امام منصوص ہے من جانب اللہ، وقد نقل مخالفون ذلك من طرق متعددہ، اور نفق شیعہ جو غیر شیعہ ہیں انہوں نے بھی ان روایات کو نقل کیا ہے، بسا اوقات بطور اجمال اور بسا اوقات اور بعد نے بطور تفصیل۔ مثلا ایک روایت انہوں نے کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، متواتر، روایت متواترہ ہے، سب نے اس کو لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ہاذا ابنی امام ابن امام اخو امام ابو ائمہ تسعہ تاسعہم قائمہم، کہ میرا بیٹا یہ حسین امام ابن امام ہے، یعنی یہ بھی امام، اس کا باپ بھی امام، اس کا بھائی بھی امام، اور 9 ائمہ کا یہ میرا بیٹا حسین باپ ہے، جن میں سے ان کے اولاد میں سے جو نامہ ہوگا وہ ہو قائمہم ہوگا، قائم آل محمد، سب نے لکھا۔ وغیر ذالک من الاخبار، اس طرح کی روایت مسروق سے وہ کہتا ہے بینا نحن عند ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے تھے، اذ قال له شاب، ایک نوجوان آیا اور اس نے عبداللہ بن مسعود سے کہا هل عہد الیکم نبیکم کم یکون من بعدہ خلیفہ، کیا تمہارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے کہ اس کے بعد کتنے خلیفے ہوں گے؟ اس جوان نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ اس کے بعد اس کے خلیفے کتنے ہوں گے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا انکا حدیث السن، کہ تو ابھی نوجوان ہے، بالکل یا جوان ہے، وَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ عَنْهُ، جو سوال تو نے کیا ہے اس بارے میں آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جو تو ایک جوان شخص نے کیا۔ اور کہا نام، ہاں ہمارے رسول نے بتایا، عہدن الینا نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا، ہمارے لیے ذکر کیا کہ ان یکون بعدہ 12 خلیفہ، کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، جیسے بنی اسرائیل کے 12 نقباء تھے، نقیب تھے، اسی طرح میرے بعد بھی 12 خلیفے ہوں گے۔
ایک اس انداز میں جناب علامہ نے ائمہ کی امامت کو بیان فرمایا، واضح کیا۔ الوجہ الثانی، ایک اور انداز میں بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں قد بینا ان الامام یجب ان یکون معصوما، فرماتے ہیں ہم نے شرائط امامت میں یہ بیان کیا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، غیر معصوم امام یعنی خلیفہ الہی نہیں ہو سکتا، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ وغیر ہؤلاء لیسوا معصومین اجماع، ان 12 کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، اجماع ہے کہ باقیوں کی عصمت کا کوئی قائل نہیں۔ تو پس جب یہی ہیں، پس کا مطلب ہے فتعینت العصمۃ لہم، تو اس کا مطلب عصمت انہی 12 کے لیے معین ہے، اور امام کا معصوم ہونا شرط ہے، اور معصوم فقط یہی 12 ہیں۔ پس اگر یہ 12 ہیں تو پھر امامت بھی انہی کی ہے۔ وَإِلَّا لَازِمَ خُلُوُ الزَّمَانِ لِلْمَعْصُومِ، اگر آپ ان کی امامت عصمت کے قائل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ جب اس دنیا میں کوئی معصوم نہ ہو، جبکہ ہم نے کہا ہے کہ اس اللہ کی کائنات کے ہر زمانے میں ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے جو حجت خدا ہو اللہ کی مخلوق پر، بغیر حجت خدا کے دنیا قائم نہیں رہتی۔ یہ محال ہے کہ دنیا ہو اور کوئی حجت خدا نہ ہو۔ یہ بات توحید کے باب لطف میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ خوب، الوجہ الثالث، تیسری وجہ کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہی 12 ہی امام ہیں، کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم اس کو اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ ان الکمالات النفسانیہ والبدنیہ، کہ ہر وہ شے جو نفس انسانی کے لیے کمال ہے یا بدن کے لیے کمال ہے، وہ تمام کمالات، یعنی جس کو آپ جسم و روح کے لیے کمال کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ کمال ہے، وہ تمام کمالات موجودۃ فی کل واحد منہا، ان 12 ائمہ میں سے ہر ایک میں موجود تھے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، اور ان 12 ائمہ میں سے ہر امام کما ہوا کامل فی نفسہ، جیسے وہ اپنی ذات میں کامل تھا، کذالک ہوا مکمل لغیرہ، اسی طرح وہ دوسروں کی بھی تکمیل کرتے تھے، یعنی ان کو بھی جسمانی اور روحانی لحاظ سے کمال کی طرف لے جانے والے اور تکمیل کرنے والے تھے۔ پس وذالک یدل، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ علی استحقاق الریاست العامہ، جو خود ذاتی طور پر بھی کامل ہو اور دوسروں کو بھی کمالات کی طرف لے جانے والا ہو، اور ہر کمال جسمانی اور روحانی پر فائز ہو، وہی حق رکھتا ہے ریاست عامہ کا، کہ اللہ کی اس مخلوق یعنی تمام انسانوں پر اسی کو ریاست عامہ حاصل ہونی چاہیے، کوئی اس پر رئیس نہ ہو، سب پر ریاست اسی کی ہو۔ کیوں؟ لأنہ افضل من کل احد، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے ہر انسان سے افضل وہی ہے، چونکہ وہ ہر کمال کی آخری درجے پر ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ اس سے نیچے ہیں۔ وہ یکبہ عقلاً، اور عقل بھی کہتا ہے کہ مفضول کو فاضل پر ترجیح دینا کبھی ہے، دنیا کا ہر عقل مند اس کا قائل ہے کہ مفضول کو فاضل پر ترجیح دینا کبھی ہے۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِمَامًا، پس لازم ہے کہ جب ہر ایک ان میں سے ایسا ہے تو اس کو امام ہونا چاہیے۔ وَهَذَا بُرْهَانٌ لِمِّی، یہ پہلے بجا برہان کی 2 قسمیں، برہان لمی اور برہان انی۔ برہان لمی ہوتا ہے علت سے معلول کی طرف جانا۔ علتیں کیا؟ کہ یہ روحانی کمال پر فائز ہیں، یہ جسمانی کمال پر فائز ہیں، یہ خود کامل فی نفس ہی ہیں، یہ دوسروں کی تکمیل کرنے والے ہیں، یہ ساری علل اور معلول کیا ہے، لہٰذا ان کو امام ہونا چاہیے، وہ معلول، اس کہتے ہیں برہان لمی۔
آگے فرماتے ہیں اس سے ہٹ کر ھذا کلہ مضاف الی دعوی الامامۃ عن کل واحد، 12 کے 12 اماموں میں سے ہر ایک نے امام ہونے کا دعویٰ کیا، علی سے لے کر آخر تک ہر ایک نے امامت کا دعویٰ کیا، وظہور المعجزات فی ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں میں اس زمانے میں معجزات بھی ظاہر ہوئے، وقد تواترت معجزات من عند خواصہم و شیعتہم، اور ان کے معجزات نقل ہوئے، متواتر نقل ہوئے، جو ان کے خاص اور ان کے شیعہ تھے، کما ہی مستورۃ فی کتب الآثار، کہ جن لوگوں نے ائمہ علیہ السلام کے ان معجزات کو تحریر کیا ان سب میں لکھا ہے، اور ایک دو بھی نہیں ہے، مسلسل ہیں، متواتر ہیں۔ ہی شاہدۃ، ان کا دعوی امامت کرنا، معجزات کا ان کے ہاتھوں میں ظاہر ہونا، یہ شاہد ہے علی صدقہم فی دعواہم، کہ یہ سارے کے سارے اپنے دعوی امامت میں سچے تھے۔ وَلِذَا تَسَلَّمَ الْإِمَامِيَّةُ لِإِمَامَتِهِمْ، اس لیے امامیہ ان کی امامت کے تسلیم کر لیا، اسی لیے شیعہ نے 12 کی امامت کو قبول کر لیا، چونکہ اس کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ ساری ان میں موجود تھیں۔ وَعَجْمَعُوا عَلَيْهَا، اور شیعہ کا اجماع ہو گیا ان کی امامت پر، جیلاً بعد جیلاً، جیل کہتے ہیں ایک صدی کو، جیل کچھ لوگوں کو بھی کہتے ہیں، اور ایک زمانے کے لوگوں کو بھی کہتے ہیں۔ مراد کیا کہ ہر زمانے کے لوگ، و نسلاً بعد نسل، ہر نسل کے بعد، یعنی یک کے بعد ایک نسل پھر دوسری نسل، سب شیعہ نے ان کی امامت پر اجماع بھی کیا اور ان کی امامت کو قبول بھی کیا۔ فرماتے ہیں ثم انک بعد ما عرفت من قطعیت ان الائمۃ هم الاثنا عشر لا اقل ولا اکثر، اب جب طے ہو گیا ہمارے نزدیک، واضح ہو گیا کہ ائمہ کی تعداد 12 ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، قطعیہ یعنی حتمی ہے کہ ائمہ کی تعداد بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ نعلم بطلان دعوی الامامت عن غیرہم، لہذا پس اب طے ہو گیا، چونکہ ثابت ہو گیا کہ نبی کے بعد نبی کے جانشینوں کی تعداد 12 ہے، لہذا جو بندہ بھی ان 12 کے علاوہ دعوی امامت کرے گا، ہمیں اس دعویٰ کے بطلان کا یقین ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں باطل ہے۔ کما نعلم بعد قطعیت الخاتمیت بطلان دعوی النبوت بعد نبوت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہمیں یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے، اب ان کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو ہمیں اس دعویٰ کے باطل ہونے کا یقین ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ہونے اور حق ہونے کا یقین ہے۔ اسی طرح ان 12 اماموں کے علاوہ جیسے ہمیں ان کی 12 اماموں کی امامت کا یقین ہے، ان کے علاوہ کوئی امامت کا دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کے باطل ہونے کا بھی ہمیں یقین ہے۔ لہذا فرماتے ہیں لا حاجت بعد بطلانها الى الفحص والتحری حول مدعی من ادعى الامامہ، لہذا اگر کوئی دعوی امامت کرتا ہے تو اس میں لمبی چوڑی تحقیق تفحیص کی اور اس کو باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرے تو ہمیں اس دعویٰ کے بطلان کا یقین ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح 12 ائمہ 12 کے علاوہ بھی اگر کوئی دعوی امامت کرتا ہے تو اس کے بطلان کا بھی ہمیں یقین ہے۔ پس ہم بالادلہ اس بات کے قائل ہو گئے اور ہمارا اعتقاد ہے کہ پیغمبر کے بعد ائمہ کی تعداد 12 ہے، 12 کے 12 منصوص من اللہ ہیں۔ اگر کوئی اور دعوی امامت کرے گا تو وہ یقیناً اپنے دعویٰ میں باطل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔
ہے۔